بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی۔ ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گیا اور آ کر اس نے کہا کہ حضور میں ایک دل سے مسلمان ہوں ایک دل سے کافر ہوں، یعنی میں آدھا مسلمان ہوں آدھا کافر ہوں، یا یہ کہہ لیں میں مسلمان بھی ہوں میں کافر بھی ہوں۔ یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، سورۃ الاحزاب ہے، سپارہ 21واں ہے، رب کائنات کا فرمان ہے۔ فرمایا حبیب بتائیں لوگوں کو کہ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک دل سے مسلمان ہوں ایک دل سے کافر ہوں، یا میں مسلمان بھی ہوں کافر بھی ہوں، اسے کہیں اللہ نے کسی بھی آدمی کے پہلو میں دو دل بنائے ہی نہیں ہیں، دل ایک ہی ہے، یا مسلمان ہو جا نہیں ہے تو پھر کافر ہے، بس ختم۔ اگر کہیں نہیں درمیان والا واسطہ ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی راستہ ہے؟ کوئی راستہ نہیں۔ ایمان اور کفر کے درمیان کو راستہ ہے نہیں، یا اسلام ہے یا کفر ہے، بس یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ کوئی شخص کسی کے بارے بھی کہے کہ وہ مسلمان بھی ہے وہ کافر بھی ہے، وہ قرآن کی اس آیت کو پہلے پڑھ لے، سن لے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ آپ کسی بھی بندے کے بارے نہیں جی ہم نے اس سے سنا ہم نے اس سے سنا، آپ نے 150 بندوں سے سنا، کیا بہت سارے بندوں کے کہہ دینے سے کوئی بات سچ ہو جاتی ہے؟ اگر بہت سارے بندوں کے کہہ دینے سے کوئی بات سچ ہو جاتی ہے، توجہ فرمائیے گا، بہت سارے بندوں کے کہہ دینے سے کوئی بات سچ ہو جاتی ہے، تو آج دنیا میں سب سے زیادہ تعداد کس مذہب کی ہے؟ عیسائیت کی۔ عیسائی سچے ہو گئے؟ پھر نہیں ہوئے نا سچے، وہ غلط ہے۔ بہت سارے بندوں کے کہہ دینے سے بات سچی نہیں ہونی، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے نزدیک معیار اللہ کا قرآن ہے، ہمارے نزدیک معیار رسول اللہ کا فرمان ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ کسی بھی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں ہیں۔ کوئی بندہ بھی روئے زمین کے اندر ایسا نہ گزرا نہ گزرے گا، نہ ہے نہ ہو سکتا نہ ہوا ہے کہ ہم جس کے بارے یہ کہہ سکیں کہ اس کے دو مذہب تھے، مذہب ایک ہے۔ ایمان اتنی ستھری چیز ہے، یہ رہتا ہی اس دل میں ہے جس میں کفر نہ ہو۔ ایمان ایسی جگہ نہیں جاتا، ایمان ایسی جگہ نہیں جاتا۔ ہاں جو بندہ ادھر بھی پاؤں رکھے ادھر بھی پاؤں رکھے، اس کے لیے اسلام نے ایک چیز بتائی ہے، وہ پارہ نمبر 5 میں آ جاتے ہیں ہم۔ میں نے مکمل قرآن پڑھ کے آپ کو باتیں سمجھانے کی کوشش کی ہیں، مکمل اس کے بارے قرآن نے بتا دیا، فرمایا مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا۔ میں تو قرآن سے پڑھ کے بتا رہا ہوں، فرمایا جو بیچ میں ڈگمگا رہے ہیں، کبھی ادھر، یہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، اور انہیں بتاؤ کہ جنہیں اللہ گمراہ کر دے انہیں کوئی بھی راستہ پھر نہیں دیتا، نہ انہیں کوئی راستہ ملتا ہے۔ اور پھر آگے ایک آیت چھوڑ کر فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو ایسے لوگ ہیں جو ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، ان کا کوئی راستہ بیچ میں نہیں ہے، درمیانہ راستہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی بیچ میں۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں، میں قرآن کی ایک آیت پڑھ کے آپ کو نتیجے تک لے آیا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر رب کائنات نے قرآن نازل فرمایا، فرمایا حبیب انہیں کہہ دیجئے قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اے حبیب انہیں فرما دیجئے کہ تم نے کلمہ پڑھ کے کو اللہ پر احسان نہیں کیا، یہ تو رب کا شکر مانو، یہ رب کا احسان ہے، اس نے تمہیں مصطفیٰ کے غلاموں میں قبول فرما لیا، یہ رب کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں قبول فرما لیا۔ اس لیے ایمان پر شکر ادا کریں، ایمان کی حدود اور قیود کے اندر رہیں، ایمان کی حفاظت مانگیں، ایمان کی سلامتی مانگیں۔ جب نماز پڑھیں، میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں، جب نماز پڑھیں تو آپ کوشش کریں کہ کبھی ہفتے میں ایک بار چلیں، روزانہ نہیں، 2 نفل یہ بھی پڑھا کریں شکرانے کے۔ میں مشورہ دے رہا ہوں، اسلام نے فرض واجب نہیں کیے، میں مشورہ دے رہا ہوں۔ 2 نفل یہ بھی کبھی شکرانے کے پڑھے کہ مالک تیرا شکر ہے تو نے مجھے ان میں نہیں پیدا کیا جن کو مرنے کے بعد جلا دیا جاتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ان میں نہیں پیدا کیا جن کو مرنے کے بعد جانوروں کے سامنے پھینکا جاتا ہے۔
یا جن کی لاش لپیٹ کے دریاؤں میں پھینکی جاتی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ان میں پیدا کیا جن کے خزانے کی طرح قبر میں جا کے دفناتے ہیں اور زیارت کروانے کے لیے مصطفیٰ خود تشریف لاتے ہیں۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔